کتنے بڑے ہیں جناب امیر کہ جبرائیل بھی جن کے سامنے چھوٹا نظر آئے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب نہ کہنا کہ ہم نے انہیں خلیفہ اس لیے بنا لیا کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے. الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی نے یہی تو لکھا ہے نا. لوگ ان کے ابا کے پاس پہنچے کہ مبارک ہو تمہارا بیٹا خلیفہ بن گیا. انہوں نے حیرت سے کہا علی کے ہوتے ہوئے تم نے میرے بیٹے کو خلیفہ بنا لیا کب وہ عمر میں بڑے تھے. الصواعق المحرقہ میں بہت بڑا عالم دین ابن حجر مکی اہل سنت کے, انہوں نے کہا انا اکبر من ہو, اور میں تو اپنے بیٹے سے بھی بڑا ہوں. میں تو اپنے بیٹے سے بھی بڑا ہوں. اب نہ کہنا. توجہ تو آواز قدرت آئی. تو جو جبرائیل ہم نے یہ تمہارے رخسارے یہ تمہارے گال کس چیز کے بنائے ہیں کہ کافر جنت کے کا مس کرو. جبرائیل نے اپنے گال رسول اللہ کے جب معراج کے لیے بلانا مس کیے, آنکھیں کھل. جبرائیل نے کہا سرکار بڑے سرکار نے بلایا چلیے لینے کے لیے آیا ہوں. کہ کوئی سواری لائے ہو؟ کہاں کیا لائے ہو؟ کہ براق. توجہ براق کہتے کسے؟ عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو, براق کہتے ہیں بجلی کی روح کو. ارے ذرا متوجہ رہیے. براق کہتے ہیں توجہ برق کہتے ہیں بجلی کو, براق کہتے ہیں بجلی کی روح کو. بہت آسانی سے جملہ کہوں گا, محمد تو وہ ہے جو بجلی کی روح پر بیٹھ کے سفر کرے. اب جو تم کہتے ہو محمد ہمارے جیسا محمد ہمارے جیسا محمد ہمارے جیسا, ذرا 440 وولٹ کے تار پر بیٹھ کے دیکھو بچہ تو کہنا محمد ہمارے جیسا ہے. بھائی محمد تو وہ جو بجلی کی روح پر بیٹھ کے سفر کرے. تو تم کہتے ہو بڑے بھائی ہمارے جیسے تھے, تو ذرا بیٹھ کے دیکھو. ارے چھوٹا موٹا تاری چھو کے دیکھ لو. صلوات تو پڑھو محمد و آل محمد. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اچھا برات پہن گا؟ ہاں. کہ رکو میں ذرا جوتیاں پہن کے آتا ہوں. تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ میں جوتیاں پہن کے آتا ہوں. رسول اٹھے, عبا پہنی, امامہ پہنا, عصا لیا, جوتیاں پہنی. آخر رسول نے جوتیاں پہنی کیوں؟ بھائی جوتی پہنی جاتی ہے خاک سے بچنے کے لیے, کانٹوں سے بچنے کے لیے, کیچڑ سے بچنے کے لیے. رسول جس سفر پہ جا رہے ہیں وہاں نہ کیچڑ موجود, نہ کانٹے موجود, نہ خاک موجود. آخر رسول نے جوتیاں پہنی کیوں؟ بھائی رسول بھی غیب کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ایک دن لوگ میری جسمانی معراج کا انکار کریں گے. جب میری جوتیوں کا ذکر آئے گا تو انہیں پتا چلے گا ارے روحیں جوتیاں نہیں پہنتی. پتا چلے گا. بھائی اندر والوں کو تو گرمی لگ رہی, بیچارے بیٹھے ہیں تو پھر بھی ساتھ دے رہے. باہر والوں کو تو کافی ہوا آپ لوگوں کو لگ رہی ہے, آپ تو تھوڑے سے متوجہ رہیے ہیں. رسول اٹھے, براق پر بیٹھے, چلے. جب چوتھے آسمان پر پہنچے, توجہ کیجیے گا, کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ لکھنے والے بہاؤالدین اربیلی وہ لکھتے ہیں کہ رسول کہتے ہیں کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا ایک فرشتہ میرے قریب آیا. اس نے آنے کے بعد کہا کہ محمد اللہ کا حکم ہے, انبیاء صف لگائے آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, آپ چلے اور چل کر نماز پڑھائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں چلا, میں نماز پڑھانے کے لیے جو ہی آگے بڑھا ایک فرشتہ آیا. اس نے کہا محمد رکو, نماز بعد میں پڑھانا, پہلے ان سے ان کا عقیدہ پوچھو. ارے نہیں پہنچے آپ. پہلے
پہلے ان سے ان کا عقیدہ پوچھو، کہ ان سے پوچھو، روایت پڑھو، کہ ان سے پوچھو یہ آپ سے پہلے کس عقیدے پر مبعوث ہوئے، انہیں کس عقیدے پر نبوت ملی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خدا کے خاص بندو، تم مجھ سے پہلے کس عقیدے پر مبعوث ہوئے، تمہیں رسالت ملی؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا علی ولایتک، او ولایت علی ابن ابی طالب۔ ارے نہیں پہنچے آپ نے اتنے قیمتی جملے ضائع کر دیے کہ ہم آپ کی ولایت پر اور علی کی ولایت پر نبی بنے۔ مسلمانوں، علی وہ کہ جس کے ولایت کے بغیر جب کوئی نبی نہیں بنتا، تو علی کی اجازت کے بغیر کوئی خلیفہ ہے؟ ارے جس کی ولایت کے بغیر جب کوئی نبی نہیں بنتا، تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟